السلام علیکم۔ جامعہ سیدہ خاتون جنت جو کہ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان سے رجسٹرڈ ہے، درس نظامی عالمہ کورس میں داخلہ جاری ہے۔ آپ آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں اور جامعہ میں فزیکل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی سکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور جامعہ سیدہ خاتون جنت کے عظیم الشان مقصد میں شامل ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ حسین شاہ آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں جامعہ سیدہ خاتون جنت کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر۔ آج کی ویڈیو ان تمام طلباء و طالبات، مدارس و جامعات کے سربراہان، ناظمین اعلیٰ صاحبان اور والدین کے لیے انتہائی اہم ہے جو تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان سے منسلک ہے۔ آج ہم تفصیل سے بات کریں گے کہ اگر کوئی طالب علم یا طالبہ اپنے امتحانی نتائج سے مطمئن نہیں ہے یا کسی مضمون میں سپلی آ گئی ہے اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ پرچے کی جانچ میں غلطی ہوئی ہے تو وہ ری چیکنگ یعنی نظر ثانی کی درخواست کیسے جمع کروا سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ری چیکنگ کا فارم کیسے حاصل کریں اور کیسے پر کریں، ہر درجے کی ری چیکنگ فیس کتنی ہے، فارم کہاں اور کیسے جمع کروانا ہے، ری چیکنگ کی آخری تاریخ کیا ہے، ری چیکنگ میں کیا کیا جانچا جاتا ہے اور اگر نمبر بڑھ جائیں تو کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ترقی درجہ یعنی امپروومنٹ، ڈویژن بڑھانے کے امتحان اور ضمنی امتحانات 2026 کے بارے میں بھی مکمل معلومات دیں گے۔ براہ کرم یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے قبل تمام طلباء و طالبات، اساتذہ کرام، ناظمین اعلیٰ صاحبان، محترم والدین اور تمام ناظرین سے التماس ہے کہ جامعہ سیدہ خاتون جنت کے اس آفیشیل یوٹیوب چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ تعلیمی اور امتحانی معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ترجمہ و تفسیر القرآن کورس میں داخلہ جاری ہے۔ ابھی جامعہ سیدہ خاتون جنت کے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ری چیکنگ فارم کیسے حاصل کریں اور کیسے پر کریں۔ ری چیکنگ کا فارم آپ کو 3 طریقوں سے مل سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے مدرسے یا جامعہ کے دفتر سے فارم حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظم اعلیٰ یا سربراہ ادارہ کے پاس یہ فارم دستیاب ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے دفتر سے براہ راست فارم لے سکتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ تنظیم المدارس کی آفیشیل ویب سائٹ www.tanzimulmadaris.com سے فارم ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا گیا فارم اسی گرام کے کاغذ پر پرنٹ کرنا لازمی ہے، تبھی قبول ہوگا۔ فارم کا عنوان ہے فارم برائے نظر ثانی، ری چیکنگ، جوابی کاپی۔ یہ بخدمت جناب ناظم امتحانات صاحب تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے نام پر ہوتا ہے۔ فارم پر کرنے کے طریقے پر توجہ دیں۔ سب سے پہلے اپنا نام لکھیں، مرد کے لیے فردی اور خاتون کے لیے فردیہ کا لفظ استعمال کریں۔ پھر وہ درجہ لکھیں جس کا امتحان دیا ہے۔ فارم میں 6 ورقات کی تفصیل کے لیے ایک جدول ہے۔ آپ کو اس جدول میں صرف ان مضامین یا کتابوں کے نام لکھنے ہیں جن کی ری چیکنگ آپ کروانا چاہتے ہیں۔ ہر مضمون کے سامنے پرچہ نمبر، نام کتاب اور فیس نظر ثانی درج کریں۔ پھر فارم کے نیچے باقی تفصیلات جیسے نام، جامعہ کا نام، ضلع، اہلیتی نمبر، رابطہ نمبر، دستخط وغیرہ مکمل کریں۔ جامعہ سیدہ خاتون جنت میں درس نظامی عالمہ کورس کے داخلہ شروع ہو چکے ہیں۔ ابھی داخلہ لیں۔ ری چیکنگ میں کیا کیا جانچا جاتا ہے؟ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ری چیکنگ میں صرف نمبر دوبارہ گنے جاتے ہیں، لیکن تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کی آفیشیل پالیسی کے مطابق ری چیکنگ میں کئی چیزیں جانچی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے درخواست گزار کا نتیجہ مکمل طور پر مرتب اور شائع کیا گیا ہے یا نہیں، اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ اس میں جوابی پرچوں کی پڑتال، ایوارڈ لسٹ کی جانچ، مجموعی نمبرات کا تجزیہ یعنی کاؤنٹنگ اور نتائج کی فہرست کی مکمل پڑتال شامل ہوتی ہے۔ اس کے بعد تیز نظر سے یہ جانچا جاتا ہے کہ جوابی کاپی پر جو کچھ لکھا ہے وہ امیدوار کی اپنی لکھائی میں ہے یا نہیں، یعنی جوابی کاپی کی اصلیت کی تصدیق ہوتی ہے۔ اگر پرچہ جانچتے وقت سہون کسی ایسے جواب پر نمبر نہیں لگائے گئے جس کا امیدوار مستحق تھا تو اس جواب پر استحقاق کے مطابق نمبر لگانے کے لیے جوابی کاپی کا متعلقہ حصہ بھیجا جاتا ہے اور حاصل کردہ نمبر مجموعی نمبرات میں شامل کر دیے جاتے ہیں، اور اگر غلطی واقعی نہیں ہوئی ہو تو سابقہ نتیجہ برقرار رکھا جاتا ہے۔ حصہ سوم، ری چیکنگ کی شرائط اور آخری تاریخ۔ اب سب سے اہم بات، ری چیکنگ کی شرائط اور مدت۔
शर्त नंबर 1, वक्त की पाबंदी। तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान का वाज़ेह कानून है कि रीचेकिंग की दरखास्त ऐलान नतीजे के 30 दिन के अंदर दी जाए। 30 दिन गुजरने के बाद दी गई दरखास्त किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं होगी, लिहाजा नताइज आते ही फौरी तौर पर फैसला करें और फॉर्म जमा करवाएं। फ़ीस की अदायगी लाज़मी है। दरखास्त के साथ फ़ीस बराए नज़रसानी जमा करवाना लाजमी है। तंजीमुल मदारिस की ऑफिशियल पॉलिसी के मुताबिक रीचेकिंग फ़ीस फ़िलहाल 200 रुपये फ़ी पर्चा है। शर्त नंबर 3, दरखास्त इदारे के लेटर हेड पर होनी चाहिए। रीचेकिंग की दरखास्त आपके मदरसे या जामिया के ऑफिशियल लेटर हेड पर लिखी होनी चाहिए। साथ में रिज़ल्ट कार्ड की कॉपी और फ़ीस की रसीद बज़रिया डाक शोगा इम्तिहानात को इरसाल करना ज़रूरी है। दरस निज़ामी आलमा कोर्स का दाखिला फॉर्म फिल करें और दाखिला ऑनलाइन या फिजिकल लिया जा सकता है। अभी राब्ता करें। फॉर्म कहाँ जमा करवाएं? फॉर्म मुकम्मल पुर करने और फ़ीस अदा करने के बाद इसे जमा करवाने के 2 तरीक़े हैं। पहला तरीक़ा, ज़ाती तौर पर। अगर आपके शहर में तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान का दफ्तर मौजूद है तो आप मुकम्मल फॉर्म बमा फ़ीस रसीद और रिज़ल्ट कार्ड की कापी लेकर वहां जा सकते हैं और जमा करवा सकते हैं। दूसरा तरीका, बज़रिया डाक। अगर आपके शहर में दफ्तर नहीं है तो आप अपना मुकम्मल फॉर्म बमा तमाम दस्तावेज़ात रजिस्टर्ड डाक के ज़रिए तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के मरकज़ी दफ्तर पर भेज दें। मरकज़ी दफ्तर का पता, तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान, 8 रेवी रोड, नज़द मीनारे पाकिस्तान, लाहौर। फ़ोन नंबर 042 37 73 150। डाक भेजते वक्त लाजमी रजिस्टर्ड डाक इस्तेमाल करें ताकि आपके पास सबूत रहे कि फॉर्म भेजा गया है और वो महफूज तरीके से पहुंचे। फॉर्म के साथ लाजमी मुंसलिक करें। इदारे के लेटर हेड पर तहरीरी दरखास्त, मुकम्मल पुरशुदा रीचेकिंग फॉर्म, रीचेकिंग फ़ीस की असल रसीद, रिज़ल्ट कार्ड की कापी और दाखिला फ़ीस की रसीद की फ़ोटोकॉपी। हिस्सा हफ्तम। रीचेकिंग के बाद क्या होता है? मुमकिना नताइज। रीचेकिंग के बाद 3 सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत, नंबरों में इजाफा। अगर जांच में वाकई गलती पाई जाती है और आपके नंबर बढ़ते हैं तो हासिल करदा नंबर मजमूई नंबरात में शामिल कर दिए जाएंगे और नया नतीजा कार्ड जारी किया जाएगा। ख़ास बात यह है कि तंजीमुल मदारिस की पॉलिसी के मुताबिक अगर किसी उम्मीदवार के नंबर रीचेकिंग के बाद पोजीशन होल्डर के मसावी या ज़ायद हो जाएं तो उस उम्मीदवार के नंबर मुतल्लिका पोजीशन होल्डर के नंबरों के बराबर करके उसे भी उस पोजीशन का अहल करार दिया जाएगा। ये तंजीमुल मदारिस का अदलो इंसाफ पर मबनी फैसला है। दूसरी सूरत, नतीजा बरकरार। अगर जांच में कोई गलती नहीं पाई जाती और नंबर दुरुस्त निकलते हैं तो साबिका नतीजा बरकरार रखा जाएगा। तीसरी सूरत, रायत का मामला। अगर किसी तालिब इल्म को ज़ाबिता के मुताबिक रायत नहीं मिली हो जिसका वो मुस्तहिक था तो वो नज़रसानी की दरखास्त बनाम नाज़िम इम्तिहानात भेज सकता है। बरवक्त दरखास्त आने पर नाज़िम इम्तिहानात हस्बे ज़ाबिता फैसला करेंगे। अगर पहले रायत न दी गई हो और रायत का इस्तेहकाक हो तो रायत देकर नया नतीजा कार्ड जारी किया जाएगा। बिसूरत दीगर साबिका नतीजा बरकरार रखा जाएगा। हिस्सा हश्तम, अहम इंतबाहात और कवानीन। अब कुछ इंतहाई अहम इंतबाहात जो हर नाज़िम आला और हर तालिब इल्म को याद रखने चाहिए। लाजमी रीचेकिंग की दरखास्तों के बारे में तंजीमुल मदारिस ने नोट किया है कि बाज़ तालीमी इदारों के सरबराहान की तरफ से मुख्तलिफ इम्तिहानात के लिए मुतअद्दिद दाखिलों की लाजमी रीचेकिंग की दरखास्त आती है। तफसीली जायजे लेने के बाद अगर रीचेकिंग मुस्तरद होती है तो दाखिलों को नाज़िम आला को वापस भिजवा दिया जाएगा और किसी भी सूरत में दाखिला मरकज़ कबूल नहीं होगा। फ़ीस में गड़बड़ की सूरत में अगर किसी एक ही इदारे से बार बार रीचेकिंग की दरखास्तें आएँ और फाइलों और रसीदों की ऑडिट में फ़ीस में कोई गड़बड़ सामने आए तो इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी फॉर्म भेजने वाले मदरसे या जामिया पर होगी और उनके दाखिले रद्द हो सकते हैं। इजाफ़ी फ़ीसें 2 से ज़ायद खिलाफ वर्जियों पर फ़ाइलों की 200 रुपये इजाफ़ी फ़ीस आयद होगी। गैर मियारी रीचेकिंग की फ़ीस 750 रुपये है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जमिया मदरसा हज़रत सैयदा खातून जन्नत में इस्लामिक सिस्टर्स के लिए दरस निज़ामी में एडमिशन्स ओपन हैं। हिस्सा नहम, ज़िमनी इम्तिहानात 2026 और रीचेकिंग का ताल्लुक। अब एक इंतहाई अहम मालूमात ज़िमनी इम्तिहानात 2026 1447 हिजरी के बारे में। तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान के शोबा इम्तिहानात ने 9 मार्च 2026 को ज़िमनी इम्तिहानात के लिए निज़ामुल औकात जारी कर दिया है।
ضمنی امتحان انشاءاللہ العزیز جون 2026 کے دوسرے ہفتے میں متوقع ہے۔ ضمنی امتحان میں کون شرکت کر سکتا ہے؟ مجاز ضمنی امیدوار، ناکام امیدوار اور رجسٹرڈ شدہ غیر حاضر امیدوار شرکت کر سکتے ہیں۔ فارم داخلہ کی وصولی کے 3 مراحل اور فیس۔ پہلا مرحلہ 1 اپریل سے 22 اپریل 2026۔ تجوید 500، متوسط 800، عامہ 1000، خاصہ 1200، عالیہ 1500 روپے۔ دوسرا مرحلہ 23 اپریل سے 4 مئی 2026۔ تجوید 750، متوسط 1200، عامہ 1500، خاصہ 1800، عالیہ 2250 روپے۔ تیسرا مرحلہ 5 مئی سے 11 مئی 2026۔ تجوید 1000، متوسط 1600، عامہ 2000، خاصہ 2400، عالیہ 3000 روپے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جتنی جلدی فارم جمع کروائیں گے اتنی کم فیس ہوگی۔ تاخیر کی صورت میں فیس دگنی اور تگنی ہو جاتی ہے، لہٰذا پہلے مرحلے میں فارم جمع کروانا مالی طور پر بہت فائدہ مند ہے۔ ری چیکنگ اور ضمنی امتحان کا تعلق۔ یہ بات خاص طور پر یاد رکھیں، جو امیدوار ضمنی یعنی سپلائی ہوں یا ناکام ہوں اور وہ ری چیکنگ بھی کروانا چاہتے ہوں تو وہ ری چیکنگ کے ساتھ ساتھ ضمنی امتحان کے لیے بھی فارم داخلہ لازمی بھریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ری چیکنگ میں پاس ہو گئے تو ان کی ضمنی امتحان کی داخلہ فیس واپس کر دی جائے گی، لیکن اگر ری چیکنگ میں نتیجہ نہیں بدلا اور آپ نے ضمنی امتحان کا فارم نہیں بھرا تھا تو داخلہ کی آخری تاریخ گزرنے کے بعد آپ کا ضمنی امتحان کا داخلہ قبول نہیں کیا جائے گا اور آپ کا سال ضائع ہو جائے گا۔ لہٰذا محتاط رہیں اور دونوں فارم بھریں۔ حصہ دہم، ترقی درجہ یعنی امپروومنٹ، ڈویژن بڑھانے کا امتحان۔ اب ایک اور اہم معلومات ترقی درجہ کے بارے میں۔ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کی پالیسی کے مطابق کوئی بھی سند یافتہ شخص اپنا درجہ یا ڈویژن بڑھانے کے لیے دوبارہ امتحان دے سکتا ہے۔ ترقی درجہ کے لیے امیدوار مکمل یا جزوی امتحان دے کر اپنی ڈویژن بہتر بنا سکتا ہے۔ ترقی درجہ کے لیے امیدوار سالانہ یا ضمنی کسی بھی امتحان میں شرکت کر سکتا ہے، البتہ اسے داخلہ فارم کے ساتھ تحریری درخواست میں واضح کرنا لازمی ہے کہ وہ ترقی درجہ کے لیے امتحان دے رہا ہے۔ کامیابی کی صورت میں پہلی سند جمع کروا کر نئی سند حاصل کرنا ہوگی۔ ایک اہم قانون یہ ہے کہ کوئی بھی طالب علم یا طالبہ اگلے درجے میں شرکت کے بعد پچھلے درجے کے لیے ترقی درجہ کا امتحان نہیں دے سکتا۔ ترقی درجہ کے لیے پہلے امتحان میں مکمل کامیابی لازم ہے، البتہ ترقی کے لیے جزوی امتحان دیا جا سکتا ہے، یعنی صرف وہ پیپرز دیں جن میں نمبر کم ہے۔ ترقی درجہ کے امتحان میں نمبر زائد ہونے کی صورت میں اضافی نمبروں والا رزلٹ کارڈ جاری کیا جائے گا، تاہم ایسی صورت میں کسی انعام یا امتیازی پوزیشن کا مستحق نہیں ہوگا۔ اگر کسی درجے میں ترقی کا امتحان اگلے درجے میں شمولیت سے قبل ہو سکتا ہے، تاہم عالیہ سال دوم کی تکمیل کے بعد کسی بھی وقت دیا جا سکتا ہے، البتہ ترقی کے لیے جزوی امتحان 2 سال کے دوران ہی دے سکتا ہے۔ اگر درمیانی مدت میں زیادہ وقفہ ہو جائے تو ناظم امتحانات اپنے ثوابیدی اختیارات کے تحت اجازت دے سکتے ہیں۔ آئیے پورے ری چیکنگ کے عمل کو ایک بار قدم بقدم دہراتے ہیں۔ قدم نمبر 1، نتائج آنے کے فوراً بعد فیصلہ کریں کہ کس مضمون کی ری چیکنگ کروانی ہے۔ یاد رہے، آپ کے پاس صرف 30 دن ہیں اور ضمنی امتحانات 2026 کے لیے آخری تاریخ 20 مئی 2026 ہے۔ قدم نمبر 2، اپنے مدرسے یا جامعہ سے، تنظیم المدارس کے دفتر سے یا ویب سائٹ سے ری چیکنگ فارم حاصل کریں۔ قدم نمبر 3، فارم کو صاف ستھرا اور مکمل پر کریں، صرف وہی مضمون لکھیں جس کی ری چیکنگ مطلوب ہے۔ قدم نمبر 4، ری چیکنگ فیس 200 روپے فی پرچہ ادا کریں، منی آرڈر یا آن لائن بینک ٹرانسفر کے ذریعے۔ قدم نمبر 5، اپنے ادارے کے لیٹر ہیڈ پر درخواست لکھیں اور فارم کے ساتھ فیس رسید اور رزلٹ کارڈ کی کاپی منسلک کریں۔ قدم نمبر 6، تمام دستاویزات اپنے شہر کے تنظیم المدارس دفتر میں جا کر جمع کروائیں یا رجسٹرڈ ڈاک کے ذریعے مرکزی دفتر لاہور پر بھیج دیں۔ قدم نمبر 7، اگر آپ سپلی یا ناکام ہیں تو ری چیکنگ کے ساتھ ساتھ ضمنی امتحان کا فارم بھی لازمی بھریں۔ ری چیکنگ میں پاس ہونے پر ضمنی کی داخلہ فیس واپس ہو جائے گی۔ قدم نمبر 8، صبر کے ساتھ نتیجے کا انتظار کریں۔ حصہ دوادشم، ناظمین اعلیٰ سے خصوصی گزارش۔ تمام مدارس و جامعات کے ناظمین اعلیٰ صاحبان اور سربراہان ادارہ سے میری خصوصی گزارش ہے، فارم داخلہ انتہائی احتیاط کے ساتھ مکمل کر کے ارسال کریں۔ وقت کی قلت کے پیش نظر ثانی فارم فراہم نہیں کیا جائے گا، ناکمل فارم مسترد کر دیے جائیں گے اور اس کی تمام تر ذمہ داری امیدوار اور سربراہ ادارہ پر عائد ہوگی۔
फॉर्म दाखिला के हमरा रिजल्ट कार्ड और शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी मुंसलिक करना ज़रूरी है। फ़ीस की अदायगी में शफाफियत रखें। किसी किस्म की बेज़ाबितगी इदारे के लिए संगीन नताइज का बायस बन सकती है। इख्तितामिया। तो ये था तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान में रीचेकिंग यानी नज़रसानी का मुकम्मल तरीक़ाकार। रीचेकिंग फ़ीस 200 रुपये फ़ी पर्चा, ज़िमनी इम्तिहानात 2026 की तारीख़ें और फ़ीस, तरक्की दर्जा के क़वानीन और तमाम मुतल्लिक़ा उसूल व ज़वाबित। याद रखें, रीचेकिंग की आखिरी तारीख़ नताइज के 30 दिन बाद तक है और ज़िमनी इम्तिहानात 2026 के लिए फ़ॉर्म का पहला मरहला 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है। जल्द अज जल्द फॉर्म जमा करवाएं। अगर इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, हम इंशाअल्लाह जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मदरसे, जामिया और तमाम मुतल्लिका लोगों के साथ लाजमी शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिर्फ 1000 रुपए मंथली फीस में दरसे निज़ामी आलिमा कोर्स पढ़िए। एडमिशन के लिए रब्ता करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जमिया मदरसा हज़रत सैयदा खातून जन्नत में इस्लामिक सिस्टर्स के लिए दरसे निज़ामी में एडमिशन्स ओपन हैं।